نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از سورہ از سورہ الضحیٰ، دا مارننگ برائٹنس۔ ٹھیک ہے، اوکے، پہلے یہ دیکھ لیں گے اس میں ایکچولی پیغام کیا ہے، اس سورہ میں جو ہے مین بنیادی پیغام کیا ہے اس کے بارے میں جان لیں گے پہلے۔ یہ سورہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم نعمتیں عطا کیے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ از ریمائنڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اس کے بعد کا سورہ بھی جو ہے یہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسانات کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ واٹ آر دا بلیسنگز دیٹ آئی ہیو گیون یو، پہلی چیز بلیسنگز کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اوکے، احسانات کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سیز کہ ابھی کرنے کا کام کیا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ کبھی بھی جبھی بھی ہمیں یہ بولتے ہیں نا احسانات بلیسنگز ملتے ہیں تو شکر ادا کریں گے، تو آخری سیٹ میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح شکر ادا کریں گے، سو بیسکلی ٹاکس اباؤٹ دس ون، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسباب نزول، ریزن کیوں کب نازل ہوا ہے، کیوں نازل ہوا ہے اور کب نازل ہوا ہے۔ کچھ مفسرین کیا کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے اس وقت نازل ہوا جہاں پہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، اتنا زیادہ مذاق اڑا رہے تھے۔ کیوں اڑا رہے تھے؟ کچھ دن تک جو ہے وہی دیٹ از ریویلیشن جو ہے رک گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے اور غمگین ہو گئے تھے۔ یہ ہوتا ہے نا، کبھی آپ کے گھر میں فیملی ممبر ہے، آپ سے بات کرتے رہتے ہیں and all of a sudden they will stop talking to you, they are not talking to you۔ اب they are not talking to you، آپ کو بے چینی ہونا شروع ہوتا ہے، یہ پسند تو مجھے ہمیشہ بات کرتے رہتا ہے، کچھ نہ کچھ بولتے رہتا ہے، یہ all of a sudden why is that it is not happening۔ اگر آپ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا بھی دیکھیں گے، مطلب اسٹوڈنٹ ہمیشہ پوچھنا ہو سمجھانا ہو بٹ she'll stop talking to you، تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ پریشانی ہوتی ہے کہ کیوں، what is happening this one، کیوں ہو رہا ہے یہ، right۔ اب یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پورا یقین ہے، سو ہی واز اوکے، بٹ پرابلم کہاں پہ آیا تھا، جب مشرک مکہ جو ہے ان کا مذاق اڑانا شروع کیے تھے۔ ابن کثیر میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی ہے ام جمیل نے تانا مارنا شروع کر دیا ہے۔ کیا تانا مار رہی تھی وہ؟ محمد کو ان کا رب نے چھوڑ دیا ہے، اس سے ناراض ہو گئے ہیں۔ یہ جملہ جو ہے ہر ٹائم ہر جگہ کہنا شروع کر دیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رب نے چھوڑ دیا، ان کا رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ آیتیں اتار کر اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، امید جگانا، تسلی دینا، سکون محسوس کرانا، دیٹ واز the مین تھنگ۔ دوسری چیز، تانے تو بہت سارے لوگ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ تانے دیتے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے تانوں کی وجہ سے پریشان ہوئے تھے؟ That we need to understand because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام پھیلا رہے تھے the first 3 years کے بعد جو ہے پیغام جو ہے کھلے عام شروع کیے تھے، خفیہ طور پہ 3 years تھا، اس کے بعد کھلے عام شروع کیے تھے۔ جب کھلے عام شروع کیے تھے پیغام پھیلانا، at that point of time بہت سارے لوگ دین اسلام کے اگینسٹ تھے، موک کر رہے تھے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹائم پریشان تھے یا افسوس ہو گئے تھے یا غمگین ہو گئے تھے؟ یہ اس وجہ سے ایکچولی میجر ریزن ایز ٹو وائی غمگین ہو رہے تھے کہ ان کو فکر تھا کہ مین چیز کس بات کی فکر، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں ہے، تو اب میں ہی جو ہے میکسیمم پیغام میں ہی پہنچانا ہے اینڈ پیپل ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ ون اینڈ دین دین اسلام کو پھیلانا ہے، تو میں آخری نبی ہوں، اس کے بعد جو ہے کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، تو دین کی دعوت جو ہے سب تک پہنچانا ہے۔ یہ بہت بڑا بھاری ریسپانسبلٹی تھا ان پہ،
تو ان کا پیغام کو جو بھی تھا اس کو رد کر رہے تھے لوگ. تو یہ چیز جو ہے انہیں زیادہ سے زیادہ غمگین کر رہا تھا، اور یہ محسوس ہونے لگا کہ لوگ پیغام میں نہیں مان رہے میرا، مائٹ بی میرے میں کچھ کمی ہے، یا میں کچھ بات ایسا کر رہا ہوں. سو ہی اسٹارٹیڈ ڈاؤٹنگ ہمسیلف، میرے میں کچھ کمی رہ گئی کیونکہ آیتیں نازل نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہے شاید، کیونکہ لوگ بھی وہ کہنے لگے ہیں، ان کو بھی وہ وسوسہ آنا سٹارٹ ہوا ہے، محسوس ہونے لگا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غلطی پر نہیں ہو. لیکن کافروں کے تانے ان کے دل پر اتنا زیادہ اثر کر رہا تھا کہ ان کا ذہن میں صرف یہی خیال آنے لگا کہ شاید واقعی میں انہوں نے کچھ غلط کر دیا ہے، یا کوئی خطا کر دیے ہے، یا کچھ کمی کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے انہیں کھٹکتی تھی. اب اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، آیت نازل کرتے والضحیٰ، رات کا اندھیرا. یہاں پہ کیا ہے، وحی کا رک جانا، جیسے کہ رات کا اندھیرا. اوکے، لیکن اندھیرا ہے، سکون ہے لیکن اندھیرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتظار کر رہے تھے اس صبح کا. ایک بولتے ہیں نا ہم لوگ رات کا، فار ایگزامپل ہمارے لائف میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار رات ہوتی ہے، رائٹ. ابھی ہمیں کچھ میٹنگ ہے، یا کچھ خاص امپورٹنٹ کام ہے، یا کچھ سرپرائز ہے، یا کہیں جانا ہے آپ کو جہاں پہ آپ کو بہت پسند ہے. سو یو ول بی ویری ہیپی اینڈ ایکسائٹیڈ. تو کس چیز کا انتظار کرتے ہیں، اس صبح کا انتظار کرتے ہیں. یہ رات جو ہے آپ کو بھاری پڑتا ہے، یہ رات کب ختم ہوگی، یہ رات کب ختم، اندھیرا کب ختم ہوگا، وہ صبح کب آئے گی، وہ روشنی کب آئے گی، وہ ہیپینس کب آئے گا، وہ روشنی کے لیے آپ انتظار کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اندھیرا ہے، دس از ناٹ پرماننٹ، اٹ از ٹیمپرری. اس کے بعد پھر اگین میں اجالا دوں گا تمہیں، صبح ہونے والی ہے، دوبارہ آئے گی وہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو اندھیرا ہے یہ رکاوٹ ہے، یہ پرماننٹ ہے. اٹ از اگین واپس اندھیرا سے اجالا آئے گا. سو یہ امید دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حدیث میں کیا آتا ہے دیکھیں، امام احمد نے جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اور 1 یا 2 رات تک انہوں نے نماز کے لیے کھڑا ہونا بھی چھوڑ دیے. پھر ایک عورت آئی اور بولی، اے محمد، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا شیطان آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے. تب اللہ نے یہ آیتیں نازل کی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اوکے، اب یہ آیتیں کیا ہے، قسم ہے دوحا کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون میں ہوتی ہے. تیرا رب نہ تجھے چھوڑا ہے، نہ تجھ سے ناراض ہے. 2 چیزیں، I didn't leave you. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو وہی کہتا ہے کہ میں چھوڑا نہیں ہوں تم سے ناراض نہیں ہوں، اور میں تمہیں چھوڑا نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن فور ٹیمپرری بینگ میں جو ہے وہی کو سٹاپ کیا ہوں. اٹ از اے ٹیمپرری ون. جس طرح رات ٹیمپرری ہے، اسی طرح ٹیمپرری لیول میں میں وہی کو سٹاپ کیا ہوں. پھر اگین اجالا آئے گا، پھر اگین جو ہے امید جاگے گی، پھر اگین وہی آئے گی. سو دیٹ از دا وے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت سے سمجھاتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے، الاسود بن قیس، میں نے جندب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جبریل علیہ السلام کچھ دنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے. تو مشرکین نے مکہ نے کہا، محمد کا رب اسے ناراض ہو گیا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ دوحا نازل کیے ہیں. ٹھیک ہے، سو دیز آر دا حدیث دیٹ سیز کہ سورہ دوحا کیوں نازل ہوا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ لیٹ اس نو دا سورہ. یہ سورہ جو ہے اٹ از بین ڈیوائڈیڈ انٹو 3 میجر پارٹس. پارٹ 1 آیت نمبر 1 to 3، پارٹ 2 آیت نمبر 4 to 8، تھرڈ پارٹ دیٹ از تیسرا حصہ دیٹ از 9 to 11. تو ٹوٹل 11 آیتیں ہیں. آئی ریکویسٹ یو آل گرلس، ہمارا جو تفسیر کلاس ہے وہ ویکلی ونس ہوتا ہے، تو میک شیور کہ آپ کو 3 آیتیں پڑھائے ہیں، تو میک شیور یہ 3 آیتیں آپ یاد کریں گے. نیکسٹ ویک میں جو ہے نیکسٹ 4 to 8 پڑھاؤں گی میں انشاءاللہ، تو 4 to 8 آپ یاد کریں گے. تو 1 to 8 آیتیں آپ جو ہے اپنے نمازوں میں پڑھنا سٹارٹ کر دیں. سو ان دیٹ وے سورہ پڑھ رہے، آپ سمجھ رہے، تفسیر بھی اس کو سمجھ رہے، اور اپنے قرآن میں بھی نمازوں میں بھی آپ امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 1 to 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکچولی جو ہے تسلی اور تصدیق کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تمہیں چھوڑا نہیں ہوں، اور تصدیق کرتے ہیں. تصدیق از واٹ، یقین دلاتے ہیں کہ آئی ایم وتھ یو.
تصدیق کرنا اس یقین دلانا، سچ بولنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آئی ایم آلویز دیر وتھ یو. سو انہیں تسلی دینا. تو آیت نمبر 1 to 3 talks about that. آیت نمبر 4 to 8 is reminders of the past favors. مطلب جو گزر چکے ہیں نا وہ احسانات ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ احسانات کا ذکر کرتے ہیں کہ پروف آف اللہ آن گوئنگ کیئر اینڈ بلیسنگ. دیکھیں جس طرح اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح بول رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں چھوڑا نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ ہمیشہ میں رہوں گا. دیکھو پہلے میں تمہارے ساتھ کیسا تھا، تو پہلے کے سٹوریز بول رہے تھے، پہلے کے احسانات بتا رہے تھے. دیکھو میں پہلے تمہارے ساتھ کیسا تھا، میں کیا کیا کر رہا تھا، تمہاری حالت ایسی تھی تو میں کس طرح گائیڈ کرتا تھا. تو ہی واز ٹیلنگ ہم دا حالتیں، دا تھنگس بلیسنگ دیٹ پاسٹ کا یہ کر رہے تھے، رائٹ. تو اطمینان تسلی ہوتا ہے. یہی چیز اگر ہم اپنے لائف میں دیکھیں گے، فار ایگزامپل اگر ہم جو ہے اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں یا بات نہیں کرتے، I'll use the word بات نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، بے چین ہوتا ہے بچہ، کیوں بات نہیں کرے، امی امی کیوں بات نہیں کر رہے، کیا ہو گیا ہے، کچھ وجہ ہوگا شاید، کچھ وجہ ہوگا شاید. he'll be totally upset. will be totally upset yeah and all these things at that point of time. ایک تھوڑے دن تک بات چیت نہیں ہے، اس کے بعد تو again what you'll do, you will make the child saying that like I'm always with you. تھوڑی دیر میں باتیں، بٹ دیر از اے ریزن اوور ہیئر. ہر چیز میں وزڈم رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی روکنا ایک وزڈم ہے، اللہ تعالیٰ نوز وہ وزڈم ہے. اب یہاں پہ ہم جو اپنے بچے سے از واٹ تربیت کے لیول میں ہو، اس کو سمجھانا ہو یا غور کرنا ہو یا سوچنے کے لیے مجبور کرتے ہیں کہ میری غلطی کیا ہے. بچہ سوچتا نا میری غلطی کیا ہے، میں کیوں کیا ہوں، واٹ از اے تھنگ دیٹ ہیز ہرٹ، میرے بیہیویئر میں ہوا تھا یا کون سا پیٹرن میں میرے میں چینجز آئے ہیں، واٹ واز اے تھنگ دیٹ ہیز میڈ مائی موم ٹو اسٹاپ ٹاکنگ ٹو می. کچھ ریزن ہے یا لیکن شی از ٹرائنگ ٹو ٹیچ می، مجھے ایڈوائس دے رہے، یا وہ جو خاموشی ایک ایڈوائس ایک ٹیچنگ ہو سکتا ہے، یا غور و فکر کر سکتا ہے بچہ. ہیل گو ان سائڈ ڈیپ تھنکنگ میں جا سکتا ہے، سوچنا شروع کرتا ہے. آل دوز تھنگس ول بی کمنگ ان ہز مائنڈ. اینڈ دین اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. اگر بچہ ایک دم اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ امی میں مجھے نفرت کرتے ہیں، شی ڈزنٹ لائک می، اس طرح نیگیٹو جب شروع ہوتا ہے تو ہاؤ ڈو یو کنسول یور چائلڈ. باہر والے ہی بولتے دیکھ تیری ممی بات نہیں کری، تو اتنا گندا ہے، تو گندا انسان ہے، ممی بھی بات نہیں کرے، کوئی بات نہیں کرے. تو اب یہاں پہ کنسول کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، بچے کو وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے، وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے، اپسیٹ ہو جا رہا ہے، تو کیا کریں گے. آپ بولتے ہیں کہ نہیں ممی تمہیں پیار کرتی ہے، شی لوس یو، دیکھو اس سے پہلے بھی تم ایسے کرتے تھے، میں کیا کیا کی تھی تمہارے لیے. احسانات بولتے ہیں. سو یور موم از آلویز وتھ یو. دیکھو ایسا غلطی کیے تھے، میں معاف کی، دین اس کے بعد میں تمہیں لے لی ہوں. میں دیکھو ایسا پرابلم تھا، میں امی واز آلویز دیر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. اچھا یہ ایشو تھا، آئی واز دیر. یہاں کے یہ تھا. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ احسانات بتاتے ہیں، احسانات ان دا فیورز دیٹ یو ہیو ڈن. یہ ٹائم ہے تو میں تمہیں کیوں چھوڑوں گی، تم میرے بچے ہو، میرے بیٹے ہو، وائی ول آئی لیو یو. سو یو ول ٹیل یور پاسٹ اسٹوریز. جہاں پہ وہ سنتا ہے نا بچہ، اطمینان ہو جاتا ہے. صحیح بھی اب اس کے دوست موک کرے تو ہیل ناٹ فیل ارے میرے امی تو میرے ساتھ ہی ہے، دیکھو وہ غلطیاں بھی کیا ہوں، میں ایسا بھی سوچا تھا، بٹ میرے امی تو واز آلویز دیر وتھ می، شی ڈidn't لیو می. اب سمجھ رہے ہیں نا، تو دیٹ لیول آف تھنگ. تو پہلے والے احسانات، دا وے آئی واز ٹیکنگ کیئر آف یو، تو اطمینان قلب کے لیے پہلے والے احسانات آر ویری ویری امپورٹینٹ، رائٹ. سو دیٹ ریمائنڈر از آیت نمبر 4 to 8. آیت نمبر جو ہے 9 to 11 جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اب نہ جو احسانات میں دیا کرا ہوں تمہیں کرنے کا کام کیا ہے، شکر گزار بن جائیں. شکر کس طرح کریں گے، زبان سے، مطلب عمل سے کریں گے نا. شکر گزاری کس طرح یہ کریں گے، عمل سے کریں گے، زبان سے کریں گے، اپنے باڈی پارٹ سے کریں گے، اپنے دل سے کریں گے، اپنی تھاٹ سے کریں گے. تو عمل شکر گزار بن جائیں. دیٹ از واٹ اللہ تعالیٰ ٹیلس ان آیت نمبر 9 to 11. ٹھیک ہے. والضحیٰ، اوکے یہاں سے دیکھیں گے ہم. وہ جو ہے اور کے لیے نہیں آتا ہے. لاسٹ 30th پارا میں جو ہے بہت سارے آیتیں جو ہے واؤ سے شروع ہوتا ہے. واؤ کا مطلب کیا ہے، قسم کھانا. والضحیٰ مطلب قسم ہے چاشت کی، اوکے، دیٹ از صبح کی. قرآن میں جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں
تو ہمیشہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اس پر غور کرے. دا مومنٹ قسم آتا ہے اٹ از سم تھنگ ویری امپورٹینٹ دیٹ آئی نیڈ ٹو تھنک. ہم صرف ہے نا قسم ہے صبح کی، قسم ہے چاش کی، اس طرح ہم لوگ ختم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے مطلب ایک خاص پیغام کے بارے میں ہے. دیر سم تھنگ ویری ویری امپورٹینٹ پوائنٹ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہے. تو قسم صرف ایک چیز کیا ہے، غور و فکر کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پیغام سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، یا ٹو ایمفسائز آن دیٹ ون. اور قسم صرف ایک اس کے لیے نہیں ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ریمائنڈرس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ توجہ کریں. لک ایٹ دس ون، اٹس مور لائک اے ریمائنڈر. ایک ریمائنڈر کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ہیز یوز دا ورڈ دوحا. اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کس کی؟ دوحا کی، دیٹ از چاست کی. دوحا سے مراد ہے صبح کا وہ وقت جو سورج نکل چکا ہوتا ہے. شروع کے بعد مطلب کیا ہے؟ سن رائز کے بعد کا ہے. اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ دا سن رائز. اگر آپ دیکھیں گے دوحا مطلب صبح از بین ڈیوائڈیڈ انٹو مینی کیٹیگریز. مینی کیٹیگریز. ارلی مارننگ ہے. اگر آپ دیکھیں گے دھوپ کی تپش دیکھیں گے تو آپ پہچانیں گے دھوپ کی تپش جو ہے سن رائز ہے. سن رائز کا 1 گھنٹے میں دھوپ کی تپش کیسے رہے گی؟ اس کے بعد 9 o'clock کیسا رہتا ہے؟ 10-11 بجے آپ دھوپ میں ٹھہریں گے نا، آپ صرف ہاتھ رکھ کے دیکھیں دھوپ میں، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاؤ اٹ اسٹارٹس برننگ سلولی اینڈ سلولی. پھر 12 بجے کا یہ پورا دن ہی ہے نا، یہ پورا دن ہی ہے. صبح کی دھوپ ہے، یہ صبح ہے یہ. تو یہاں پہ صبح از ٹاکنگ اباؤٹ واٹ از دیٹ صبح، وہ وقت کون سا ہے. اللہ تعالیٰ ہیز چوزن دا موسٹ بیوٹیفل اینڈ دا بیسٹ وقت ٹو ٹیک دا قسم. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولا کہ میں دوپہر مطلب صبح مطلب جہاں پہ جلتا ہے نا انسان کا اسکن جلتا ہے یا تیز دھوپ ہے اس کی قسم نہیں کھائے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ بولتے نا وہ نازک پلوں کا یا دا سافٹ دھوپ وہ کہتے ہیں نا اس چیز کی قسم کھاتے ہیں. صبح کا وقت جب سورج نکل چکا ہے اور روشنی نے دنیا کو روشن کر دیا ہے، تو روشنی ہو گئی مطلب the people are active now, activity has started. تو وہ چیز کا اللہ تعالیٰ دوحا کا یہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ again we'll try to understand the word دوحا over here. okay، یہ کون سا وقت ہے؟ وہ زندگی میں حرکت اور روشنی آ جاتی ہے. وہ وقت ہے کہ برڈس، اگر آپ دیکھیں گے نا ارلی مارننگ جو ہے سن رائز ہونے کے بعد پورا جو ہے ایک دم سے جو ہے روشنی پورے جگہ چھا جاتی ہے. چھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یو کین سی دا برڈس چپنگ. برڈس کی آوازیں شروع ہو جاتے ہیں اور برڈس کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھونسلے چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. کہاں نکلتے ہیں؟ اپنے روزی کے لیے. جس طرح انسان اپنی روزی کے لیے صبح میں نکلتا ہے، اسی طرح جانور بھی، انسان، درخت، سب لوگ جو ہے اپنی روزی کے لیے نکلتے. اب اگر آپ دیکھیں گے برڈ صبح صبح نکل جاتے ہیں اپنی روزی کے لیے. سب جانور جو ہے اپنے روزی کے لیے، کھانے کے لیے، چرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. انسان وہ بھی صبح میں نکل جاتا ہے. صبح کا وقت از ایکچولی ڈکلیئرڈ ایز دا بیسٹ ٹائم. صبح کا وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر دعا بھی کیے تھے کہ صبح کے وقت میں برکت دیں. That's why early morning is the best time. It is again the یہ بولتے ہیں نا برکت والا وقت ہوتا ہے ارلی مارننگس. ٹھیک ہے، لوگ اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں. کون سا وقت ہے یہ؟ ارلی مارننگ ہے. یہ دنیا میں گرمی اور روشنی کا یہ دس ون پھیل جاتا ہے. لیکن اب سورج جلتا ہوا تیز نہیں ہوتا. یہ چیز غور کریں. اللہ تعالیٰ وہ چیز کی قسم کھاتے جہاں پہ سورج تیز نہیں ہوا. ٹھیک ہے، بلکہ سورج کا روشنی یا گرمی کیسی ہے؟ نرم اور سکون بھرا ہے. ارلی مارننگ کی روشنی دیکھیں آپ، اس کی دھوپ بھی دیکھیں، روشنی اور دھوپ بھی دیکھیں. جہاں پہ آپ ہاتھ رکھیں گے، اپنا باڈی بھی دیکھیں گے تو سکون محسوس کریں گے. ایک نرم رہتا ہے. گرمی زیادہ نہیں ہوتی ہے، آپ کا جسم جلتا نہیں ہے. اوکے، اس وقت کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اوکے، دیٹ از the مین امپورٹنٹ تھنگ. جس طرح صبح کی روشنی اندھیرے کو مٹا دیتی ہے. اب غور کریں، اللہ تعالیٰ چاہا تو کوئی اور بھی ورڈز یوز کر سکتے تھے. Why he has used the word صبح والضحیٰ؟ کیوں اللہ تعالیٰ وہ روشنی، چاش کے روشنی کے بارے میں بات کی ہے؟ جس طرح صبح جو ہے روشنی اندھیرے کو مٹانے والی یہی تو روشنی ہے نا، تو مٹا دیتی ہے. اسی طرح وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندھیرے، اداسی اور پریشانی مٹا دیتی ہے. ان کی جو اندھیرا پن ہے نا، وہی کا رک جانا از واٹ اندھیرا پن ہے. جہاں پہ he was very upset, he was not understanding، پریشان تھے. تو وہی کا آنا is compared with what؟ وہی کا آنا is being compared with چاش کا وقت.
दुहा का वक्त is being compared with वही का आना. ओके, अब कंपैरिजन देखे. रिविलेशन, वही का पैगाम उस सबे की नरम धूप की तरह हो जाता है. न ज्यादा तेज है, न ज्यादा तेज है, न तकलीफ दे है, बल्कि सुकून और रोशनी देती है. जिस तरह सुबह है, उसी तरह वही का पैगाम भी जो है ज्यादा तेज नहीं रहता है, तकलीफ दे नहीं रहता है, बिल्कुल सुकून और रोशनी देता है, दैट इज नूर देता है. जिस तरह दुहा का वक्त दिल को राहत देता है, वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के लिए तसल्ली और चैन का सबब बनता है, दैट इज रूह, वही का आना. हाउ ब्यूटिफुली इट इज बीन कंपेयर्ड, दुहा एज वेल एज वही का आना. वही का आना इज अगेन दुहा, वही का रुक जाना इज अंधेरा. ठीक है. अब यहाँ पे देखें, व्हाट आर द थिंग्स, अगर हम द मोमेंट आप जब दुहा सोचते हैं, कौन सी चीज हमारे लिए रिफ्लेक्शंस है, व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. पहली चीज, दुहा का वक्त इंसान के लिए उम्मीद और नई शुरुआत, क्या मतलब उम्मीद जागता है ना. सुबह में होना ही जर इमीडिएटली सब लोग शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तू हमें जिंदा किया है. वी आर एक्टिव एनर्जी, क्योंकि पूरा रात जो है हमारे पूरा बॉडी जो है इट इज गेटिंग रिपेयर्ड. पूरा दिन का थकान हो, अपना बॉडी अल्लाह ताला क्यों नींद दिया. नींद इज अ बिगेस्ट ब्लेसिंग. जब इंसान सोता है, उसका जिस्म के पूरे पुर्जे जो है क्या करते हैं, रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं. पूरे पुर्जे रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं एंड दे स्टार्ट वर्किंग. क्या काम करते हैं, रिपेयर करते रहते हैं. उनका मेंटेनेंस करना, रिपेयरिंग टिश्यूज को रिपेयर करना, वही काम रहता है. तो ये चीज जो है, द बेस्ट थिंग इज व्हाट, जब आप सुबह उठते हैं ना, इतना फ्रेश महसूस करते हैं. क्यों? क्यों आपकी नींद में, जब रात में जब मैं सो रही थी, इतना बॉडी पेन था, थकान, बॉडी पेन, सर में दर्द, टायर्ड, पूरा जिस्म थकान है. द मोमेंट यू स्लीप एंड वो सुबह, वो दिन का नींद नहीं है. मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि अगर आप दिन में भी सोएंगे, वो फ्रेशनेस आप महसूस नहीं करेंगे जो रात की नींद में है. वॉट इज द विजडम, क्या वो खास चीज होता है हमारे जिस्म में, जहाँ पे जो है हम सुबह उठना है एकदम चुस्त रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एज इफ कुछ है ही नहीं. एवरीथिंग इज, बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज रिपेयर्ड, मतलब एकदम से एक नया इंसान होके बैठता है. सिर्फ इंसान ही नहीं, उसका जिस्म ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम जिस्म, उसका माइंड भी एक्टिव हो जाता है, उसका माइंड हर चीज एक्टिव हो जाता है. एक ही विल बी रेडी फॉर द न्यू टास्क. रात में जब आया है सोने, थक के चूर चूर हो गया है, आई कांट डू एनी वर्क, मेरी हालत खराब है, पर जब सुबह होती है तो अल्लाह ताला उसके जिस्म को इतना अच्छा जबरदस्त वे में क्योर कर देते हैं, जहाँ पे जब सुबह होता है, एक नई उम्मीद से, एक नई खुशी, एक नई उम्मीद और एक नए जोश के साथ उठता है. यस, आज का दिन शुरू हुआ है, मुझे करना क्या है, व्हाट आर द थिंग्स आई हैव टू डू इट. तो दैट उम्मीद, दैट खुशी होता है ना, जब सुबह में अर्ली मॉर्निंग आप जब देखते हैं, दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, और आंखें खुश होते हैं, दिल हो, हमारे आंखें हो, योर माइंड इज फ्रेश एंड यू वांट टू डू डू समथिंग. सो दैट इज द थिंग इज रिलेटेड विथ वही. जो वही नाजिल होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत कैसी होती है, he'll be happy, he'll be excited. उनको मैसेज मिल जाता है कि वही नाजिल हुई, आज तुम्हारा काम ये है, योर टास्क इज बीन गिवन, ही इज इन कंप्लीटली इनटू दिस वन. यस, मेरा टास्क दिया गया है, आई हैव टू डू दिस वन, मुझे करना है ये काम. अच्छा, दीज आर द थिंग. तो वही का नाजिल होना उनके लिए इज मोर लाइक दिस वन दुहा, चाश की जो रोशनी है ना, दैट इज द थिंग. द नेक्स्ट चीज हमें सोचने का चीज ये है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू रिफ्लेक्ट ओवर हियर इज व्हाट, अल्लाह सुब्हाना ताला जो है, अल्लाह का कलाम, दैट इज वही की रोशनी भी इंसान के दिल पर वैसे ही पड़ती है, जैसे कि सूरज की गर्मी नरमी जिस तरह लेकर आती है, जैसे कि सूरज की गर्मी हमारे जिस्म पे पड़ती है ना, उसी तरह जो है वही जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में, सबके दिलों में जो है वही उसी तरह जो है पड़ती है. दैट इज सॉफ्ट, नरम, सुकून, हैप्पीनेस, उम्मीद और एक नया जोश, नई शुरुआत, फुल एनर्जेटिक, यू वांटेड टू डू मेनी थिंग्स. वो चीज, वो कैफियत लेके आती है वही, जब उनके दिल में आती है. वह दुहा इस बात का जिक्र है कि जिंदगी में हर रुकावट के बाद अल्लाह जरूर रोशनी भेजता है. ये हमारी जिंदगी में भी रिफ्लेक्शन है कि यस, हमारे लाइफ में भी रुकावटें आते हैं. एट टाइम्स आप इंतजार करते हैं कि एडमिशन हो रहा है,
یا لیٹر نہیں آیا ہے، میل نہیں آیا ہے، یا انٹرویو دیے ہیں ابھی تک کال نہیں آیا ہے، یا میں یہ کی ہوں اس کا رزلٹ ابھی نہیں آیا ہے، کچھ نہ چاہے آپ وہ کوکنگ کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کام آپ کرتے ہیں، یو جسٹ ویٹ فار دا ریزلٹ کہ یس، ایک ٹھہراؤ جیسا ہو جاتا ہے. نیکسٹ ابھی پتا نہیں واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو، اپلائی تو کر دی ہوں میں، بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. ایک اندھیرا پن ہے، ایک اسٹلنس ہے، واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اللہ تعالیٰ پھر روشنی. یہ بھی ہے نا، اٹ از ناٹ اونلی دس ون. سیریسلی اگر آپ دیکھیں گے کسی کا انتقال ہو جانا، اس کی زندگی میں اندھیرا پن چھا جاتا ہے. اب اس اندھیرا پن سے اس کی زندگی میں وہ اجالا لے کر آنا، وہ دحا لے کر آنا، بہت 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 از اے موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. اٹ از ناٹ این ایزی تھنگ. کسی کے لائف میں کسی کا انتقال ہو جانا، وہ انسان ہو چاہے وہ فیملی ممبرس میں کوئی بھی انسان ہو، اس سے ابھرنے کے لیے وقت لگتا ہے. وہ ہیل کون کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہیل کرتا ہے. وہ کس کے پاس بھاگتا ہے؟ اللہ کے پاس. کس کے پاس روتا ہے؟ اللہ کے پاس. کس کے پاس جا کر اپنے دل کا حال بولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. تو تسلی دینے والا کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے. وہ کس طرح اپنے بندے کو تھامتا ہے، سنبھالتا ہے، تسلی دیتا ہے، اس کا دل راحت سکون محسوس کراتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آئی ایم دیر فار یو، میں لیا ہوں، میں سکون سے تمہیں رکھوں گا، وہ تم میری ذمہ داری ہو، آئی ٹیک گڈ کیئر آف یو، یو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. جس طرح بھاگ کے آتا ہے نا بچہ، بھاگ کے پریشان چھوٹا بچہ بھاگ کے آتا ہے، پتا نہیں ان لوگ آ رہے مجھے مارنے کے لیے آ رہے، تو کس طرح آپ تھام لیتے ہیں؟ آئی ایم دیر فار یو، کچھ نہیں ہوگا، آئی ایم دیر فار یو. رب العالمین جو ہے جس طرح ہمیں محبت کرتا ہے نا، چھوڑے گا نہیں وہ کبھی. سو آلویز ہیو دیٹ یقین کہ یس اللہ تو ہے. کبھی پرابلمس ہوتے ہیں نا لائف میں، چاہے کسی کا جاب جانا ہو، کسی کا انتقال ہو جانا ہو، یا کسی کو مہر لگنا ہو، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہو، کچھ پرابلم میجر کرائسس میں ہو جانا ہو، کچھ لاسز میں آ جانا ہو، کچھ نہ کچھ ہیلتھ ایشوز آ جانا ہو، ہمیشہ یاد رکھے یا رب یو آر دیر فار می. مجھے یقین ہے، پختہ یقین سے آپ دعا کریں، یا اللہ تو ہے، یقین ہے مجھے ایوری تھنگ ول گو آن ویل. وہ رب العالمین آپ کی زندگی میں اندھیرا پن لایا ہے تو اجالا بھی لائے گا. وہ یقین پہ رہیں. دیٹ از واٹ دس ٹاکس اباؤٹ. The moment any problems comes in your life, think of wadduha. قسم ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے کہ روشنی دے گا. تو یا رب میری زندگی میں بھی روشنی دے دے. رب روشنی چاہیے، تٹ امید چاہیے. ٹھیک ہے. سو اٹ از اگین اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. مفسرین کیا کہتے ہیں؟ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دوحا کا وقت ہے جب زندگی اپنے عروج پر ہوتی ہے. عروج مطلب ایٹ دا ٹاپ پوزیشن میں ہوتی ہے. اور اس قسم تمام مخلوق کے لیے عبرت ہے. یہ قسم اللہ تعالیٰ کا عبرت ان دا سینس اٹس نشانی ہے. اٹ از اے لیسن فار آل آف اس کہ جیسے سورج دنیا کو زندہ کرتا ہے، وہی انسان کے دلوں کو زندہ کرتا ہے. یہ ابن کثیر کا تھاٹ ہے. ان کا سوچ کیا ہے کہ جس طرح جو ہے دوحا جو روشنی جو ہے پورے کائنات کو زندہ کرتا ہے، پورے کائنات کو حرکت ہونا شروع ہوتے نا جب روشنی آتی ہے. انسان، چرندے پرندے، سب جانور، سب لوگ چہل پہل شروع ہو جاتے ہیں، حرکت ہوتی ہے. جب پوری دنیا جس طرح حرکت میں آ جاتی ہے، اسی طرح جو ہے دنیا میں سورج جس طرح یہ حرکت دیتا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہی جو ہے انسانوں کے دلوں میں زندہ کرتی ہے، مطلب حرکت دیتی ہے. اب آیت اگر آپ دیکھیں گے، ایک بات بولوں گی، اگر آیت آپ سمجھیں گے اس کو رائٹ، اب آیت آپ سمجھیں گے تو آپ کے دل میں حرکت ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے. وہ حرکت کا نتیجہ کیا رہے گا؟ آپ عمل میں لانا شروع کریں گے. حرکت ہوگا نا، آیت کو سمجھیں گے تو آپ کی سی یو آر ریڈنگ قرآن شریف بٹ یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ. آپ کے عمل میں حرکت کب آئے گا؟ جب اس کو سمجھیں گے. آپ سمجھیں گے، حرکت ہوگا، اینڈ دین امیڈیٹلی واٹ ول ہیپن؟ the results will start coming in front of you. That is what Ibn Kathir speaks. القرطبی کا what he says کہ دوحا یہاں پہ وحی کے لیے اس اشارہ ہے، کیونکہ وہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو روشن کرتا. تو ہی بیسکلی سیز کہ وہی جو ہے روشنی دیتی ہے ان کے دل کو. جس طرح سورج جو ہے پورے دنیا کو روشنی دیتی ہے، اسی طرح جو ہے وہی ان کے دل کو روشنی دیتی ہے. السعدی کہتے ہیں کہ قسم میں تسلی اور امید کا پیغام ہے.
قسم پہ نا، قسم ہے، دا مومنٹ کوئی قسم کھاتا ہے دیٹ مین اس میں تسلی اور امید کا پیغام ہے. جیسا صبح اندھیرا کے بعد آتی ہے، ویسے ہی جو ہے مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے. دیٹ از اگین اسادی کہتے ہیں. یس. اب آیت نمبر 1 میں ہمارے لیے آپ دیکھیے، ون لیٹر ہے، ون لیٹر، ون ورڈ آئی شوڈ، والضحی، قسم ہے صبح کے چاش کی. دیٹس اٹ. So much, so much reflection, so much meaning in that one. لیسن ہمارے لیے گیا ہے، ہر اندھیرا ایک وقت اطمینان بھی دیتا ہے. اوکے، صبح ضرور آتی ہے، ایسا نہیں کہ اندھیرا یہ ہمیشہ قائم ہے. یقین رکھو کہ مشکل کے دور کے بعد جو ہے ہمیشہ آسانی آتی ہے. سو یہاں ہمارے لیے پختہ یقین آتا ہے. دوسری چیز، وہی جو از بین ریلیٹڈ ٹو نور. اللہ کا کلام دلوں کو روشن کرتا ہے جیسے کہ سورج دنیا کو روشن کرتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ محسوس کریں کہ یا اللہ یہ جو ہے نازل ہوا ہے وہی تھرو اللہ تعالیٰ ہی نازل ہوا ہے، یہ نور ہے. جب بھی آپ قرآن شریف اوپن کرتے ہیں پڑھتے ہیں، فیل یا رب یہ نور ہے، یہ نور ہے یا اللہ، میرے دل کو نور سے بھر دے، میرے آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے باتوں میں نور، میرے بالوں میں نور، میرے آگے پیچھے ہر جگہ نور ہی نور کر دے. سو بیسکلی قرآن شریف از نتھنگ بٹ اے نور ہے، اور ہمارے دلوں کو روشن کرنے والی چیز وہ ہے قرآن. ٹھیک ہے. تیسرا پیغام جو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے قسموں پر غور کریں. دا مومنٹ قسمیں آتے ہیں تو یہ خاص چیز ہے. دس ورڈ، سو مچ ڈیپتھ از دیر ان دس ورڈ. اوکے، اتنا ڈیپتھ ہے، وہ کیا ڈیپتھ ہے اس پہ غور و فکر کرے. ہر قسم قرآن میں ایک لیسن آف ریفلیکشن ہے. ہر جگہ جہاں پہ بھی وہ آتا ہے، قسم آتا ہے، میک شور ایک خاص بات کے بارے میں اشارہ ہو رہا ہے. یہاں پہ اس چیز پہ غور کریں گے اور اس پہ لیسنس لیں گے. آیتیں چھوٹی ہے بٹ جامع میننگ یہی ہے. اٹ از ہیز اے جامع میننگ ان ایچ اینڈ ایوری لیٹر. آیت نمبر 2 دیکھیں. پہلے یہ قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں وہ ہے صبح کے، چاش کے صبح کے. واللیل اذا سجا، اور رات کی اور جب وہ چھا جائے. اب اللہ تعالیٰ دوسری چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ ہے رات. اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون میں ہو جاتی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کا سکون بھرا لمحوں کے بارے میں قسم کھاتے. جس طرح پہلی آیت میں دوحا صبح کی روشنی کا ذکر ہے جس کے قسم کھاتے اللہ تعالیٰ، اسی طرح جو ہے یہاں پہ رات کی خاموشی، رات کا اندھیرا پن، رات کی خاموشی کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ٹو ڈفرینٹ اپوزٹس ہے نا، دو اپوزٹ چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، صبح اور رات. صبح اور رات غور کریں. صبح کیا دیتی ہے؟ روشنی دیتی ہے. رات کیا دیتی ہے؟ خاموشی دیتی ہے. پھر اور ایک دو ڈفرنس کیا ہے؟ صبح میں ہوتا کیا ہے؟ انسان حرکت کرتا ہے، حرکت کرتا ہے نا، جاب کرنا، کام کرنا، حرکت کرتا ہے. ہر ایک انسان، ہم بھی گھر پہ کام کرتے ہیں، ہمارا بھی ایکٹیویٹیز ہوتا ہے دن میں. صبح میں حرکت والی چیزیں ہوتی ہے، رات میں کیا ہے؟ سکون. تو بیسیکلی یہ دو چیزوں کے بارے میں، انسانی نفسیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہوئے ایک گہری بات کہتے ہیں. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اوور ہیئر. اوکے، صبح انسان کے اندر تازگی اور امید پیدا کرتا ہے، جبکہ رات سکون، فکر اور سوچ وچار کے لیے یہ کرتا ہے. بیسیکلی از واٹ بوتھ آف the things are important in life. اگر ایک انسان ہمیشہ خوش رہے گا، اس کو تکلیف ہی نہیں معلوم ہے، تو خوشی کا ویلیو نہیں کرے گا، ویلیو نہیں کرے گا نا. ہمیشہ if at all he seeing always white, he doesn't know what is black. اگر بلیک ہی نہیں دیکھا ہے تو he will not appreciate white. جس طرح ہمیں روشنی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر اندھیرا نہیں دیا ہے تو روشنی کا ویلیو نہیں رہے گا، پہلی چیز. دوسری چیز، اندھیرا دینے سے کیا ہمیشہ پرماننٹ انسان جو ہے 24/7 ایکٹیو نہیں رہے گا. ایک ٹائم تک ایکٹیو رہے گا، اس کے بعد ہی نیڈس ریسٹ. دا باڈی نیڈس ریسٹ، دا مائنڈ نیڈ ریسٹ، دا باڈی پارٹس آرگنس نیڈ ریسٹ. تو اللہ تعالیٰ رات بنا دیا ہے. اب یہ وقت تم کام نہیں کرو گے، تم سکون کرو گے. یور باڈی نیڈس دیٹ ریسٹ. You need that point of time with your body, your family. It's not only body. Family also needs you. Your family needs you. Your body needs you. At times you need your own self. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کو ایک زبردست وے میں بنایا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی بھی رات اور دن کی طرح ہے. ہماری زندگی بھی رات اور دن کی طرح ہے. کبھی روشن پر سکون ہے، کبھی سناٹا اور اندھیرا ہے. دیٹ مینس دونوں حالتیں ہیں. آسانی بھی ہے ہماری زندگی میں، مشکلات بھی آتی ہے. ایک دوسرے کے بغیر اٹ از انکمپلیٹ. لائف از انکمپلیٹ وداؤٹ پرابلمس. پرابلمس بھی ہوتے ہیں، بولتے ہیں نا، ڈیفیکلٹیز، پرابلم، چیلنجز بھی رہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم راحت، ہیپینس، سکون بھی رہتا ہے. دن میں کیا ہوتا ہے؟ روشنی اور محنت ہوتی ہے، حرکت اور زندگی ہوتی ہے. رات میں کیا ہے؟ سکون، فکر اور آرام ہوتا ہے. لیکن دونوں اپنے مقام میں ہیں. بوتھ آر ان دیئر اون پیس. کچھ نہ دیکھیں، تکلیف بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے. تکلیف بھی ہمیں کچھ نہ کچھ، لائف لیسنس ہمیں تکلیف میں زیادہ ملتے ہیں. خوشیوں میں ہم لائف لیسنس اتنا نہیں سیکھتے جتنے تکلیف میں سیکھتے ہیں. رائٹ؟ اور اگر صرف مشکل ہی ہوتا تو انسان کبھی شکر ہی ادا نہیں کرتا. شکر کب ادا؟ اب یہاں پہ the end result is what? The end result is what? I have given you so many نعمتیں. میں تمہیں اتنے سارے نعمتیں دیا ہوں، تم شکر کب کرو گے؟ کس طرح کرو گے؟ تو شکر گزاری کب آئے گی؟ جب انسان اس چیز کی اہمیت جانتا ہے. اس کی اہمیت جاننے کے لیے کیسا وے میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. روشنی کی اہمیت جو ہے، رات دینے سے روشنی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم رات کی اہمیت ہمیں کب پتہ چلتی ہے؟ جب وہ روشنی آ جاتی ہے. ارے روشنی ہے، مطلب صبح ہے، رات میں سو جاؤں گی. آج میں فل ٹائرڈ ہو گئی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں، میں رات میں آرام سے سو جاؤں گی. اچھا رات میں آئی کین ڈو دس ون، یا رات میں سکون محسوس ہوگا. رات میں گھر پہ ہی رہوں گی. میرا سکون ہے نا، سکون ہے، راحت ہے، میرا گھر ہے، میں گھر پہ رہوں گی. میں رات میں سکون سے رہوں گی. میں رات میں فیملی کے ساتھ رہوں گی. صبح میں فیملی سے دور رہتی ہوں. صبح میں کیا گھر کے کام ہو یا باہر کا کام ہو، بچے اسکول ہو، ہسبینڈ آفس ہو، دوسرے لیڈیز بھی آفس ہو، گھر ہو، واٹ ایور اٹ از، ہم ڈیٹیچ ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے سے ڈیٹیچ ہوتے ہیں. ڈیٹیچمنٹ کا پھر اگین اٹیچمنٹ کہاں ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ شام کے بعد، مغرب کے بعد سب آ جاتے ہیں گھر. اب وہاں پہ جو ہے اٹیچمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سب ساتھ میں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہنستے ہیں، پھر سوتے ہیں. دا ہیپینس، دا سکون، وہ ہیپینس. تو کب آپ ریئلائز کریں گے؟ شکر ادا کرتے ہیں نا، الحمدللہ یا اللہ تو ہمیں سکون دیا. صبح میں ہم محنت، وہ بھی ضروری ہے، اس کا شکر. میں جاب کرتی ہوں، یا اللہ مجھے جاب کر رہی ہوں میں، یا میں گھر میں کام کر رہی ہوں، یا اللہ مجھے صحت دیا ہے، میں یہ سب کر رہی ہوں، یا بچوں کو سکھا رہی ہوں میں، یا رب شکر. پھر ہاتھ پیر سلامت رکھا ہے، یا رب شکر ہر چیز کے لیے. اگر وہ شکر ادا کریں گے تو ایون رات کے لیے بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں نا، رات کے نعمتوں کا یاد کریں گے. جس طرح پوری فیملی ساتھ میں رہتی ہے، شکر یا رب. سب ساتھ میں کھاتے ہیں، شکر یا رب. دا سیم ٹائم جو ہے نیند دیتا ہے، شکر یا رب. آرام ہے، تسلی ہے، نیند ہے، چھت ہے، کھانا پینا ہے. یہ سب چیز کے لیے شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے انسان. دن کا شکر الگ ہے، رات کا شکر الگ ہے، تکلیف کا شکر الگ ہے، مشکل کا شکر الگ ہے. بولتے ہیں نا، تکلیف اور راحت کا شکر. سو اللہ تعالیٰ is telling that what all things I have given you, شکر ادا کریں، شکر ادا کریں. that is very very important. okay. اللہ تعالیٰ اس لیے دونوں حالتیں دیے ہیں دنیا میں. خوشی بھی دیا ہے، غم بھی دیا ہے. غم دیا ہے تو خوشی کا احساس رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور روشنی اور اندھیرا دیا ہمارے لیے تربیت کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ. why he has given both the things. what duha, when he has given this two thing is what is, this is nothing but is what actually a lesson for us, saying that شکر گزار بن جائیں. اب یہاں پہ لفظ سجا کا ورڈ آیا ہے. سجا مطلب کیا ہے؟ واللیل اذا سجا، واللیل رات جب سجا. سجا کا مطلب مفسرین تین میننگز بولتے ہیں. سکون، سکون ہے، خاموشی ہے، اور حرکت رک جانا. 3 میجر تھنگس. حرکت رک جاتا ہے نا، کوئی بھی کام کاج کرنا یہ سب نہیں کرتے، سکون میں رہتے ہیں، آرام کرتے ہیں. اور خاموشی ہے، گڑبڑ نہیں رہتا. دیر از نو وائس پولوشن، آواز، گڑبڑ، باتیں، مارکیٹ کی آوازیں، یہ کچھ بھی نہیں رہتا ہے. سکون، خاموشی اور حرکت رک جاتی ہے. یہاں سے اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ رات جب پوری طرح خاموش اور سکون والی ہو جاتی ہے، یعنی وہ لمحے جب سب کچھ ٹھنڈا، شانت اور سکون میں ہو جاتا ہے. یہی وہ حالت ہے جس میں انسان اپنے رب کے قریب محسوس کرتا ہے. سو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا. ہم جو ہے دن میں، ہم دن کے جو بھاگم دوڑ میں، دن کے کشمکش میں، دن کے بھاگم دوڑ میں، دن کے کاموں میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں that we don't even get more of the time. اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے صحابہ جو ہے، نماز جو ہے ان کے رات کی نمازیں زیادہ رہتے تھے، تلاوت زیادہ رات میں کرتے تھے.
دن کی تلاوت زیادہ نہیں ہے، دن کی تلاوت کے بارے میں بات ہے، دل میں جو ہے وہ سیکھتے تھے، یا کسی کو ہیلپ کرنا ہو، کام کرنا ہو، یا کچھ نہ کچھ دے بی ڈوئنگ سم اور ادر ایکٹیویٹیز، لیکن رات ان کا می ٹائم ہے وہ، تو رات میں کیا کرتے ہیں، اس رب کے قریب ہو جاتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں. سو دا رات اوور ہیئر از ٹاکنگ اباؤٹ دا سکون، اور وہ رب العالمین کے قریب ہو جانا. اب نہ ہوں بیسڈ آن آیت نمبر 2 مفسرین کیا کہتے ہیں جانیں گے. ابن کثیر کیا کہتے ہیں کہ دوحا سے مراد وحی کا نازل ہونا ہے، اور لیلی و سجا سے مراد وحی کا رک جانا ہے. وحی کا رک جانے کو لیل رات کہتے ہیں، اور دوحا کا مطلب کیا ہے، وحی کا آنا. یعنی صبح کا نرم نور والی چیز آتی ہے، دیٹ از وحی، اور رات کی خاموشی وحی کو روک دیتی ہے. اٹس لائک دیٹ دنیا وحی کے بغیر اندھیری ہوتی ہے. سو بیسکلی واٹ اٹ از ٹیلنگ کہ قرآن وحی از نتھنگ بٹ قرآن شریف. قرآن کے بغیر دنیا اندھیرا ہے، قرآن کے بغیر انسان مردہ ہے، قرآن کے بغیر جو ہے انسان کا وجود کچھ نہیں ہے. انسان ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، اس پہ عمل کرتا ہے، تبھی تو انسان انسان ہے. سو بیسکلی اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ دا امپورٹینس آف قرآن. اوکے. القرطبی کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں رات کا سٹلنس کا ذکر کیا ہے، رات کے رک جانے کو کہتے ہیں، تاکہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رک جانا بھی اللہ تعالیٰ کا پلان کا حصہ ہے، غضب نہیں ہے. ہر تکلیف بھی ہے، تکلیف جب زندگی میں تکلیف بھی آتی ہے، اٹ کمس وتھ اے لیسن فار اس. اللہ تعالیٰ تکلیف بھی دیتا ہے تو ایک تو ریمائنڈر کے لیے ہو سکتا ہے، یا ہمارے توبہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، یا ہم وہ مطلب یہ تکلیف آئی ہے، مطلب گو بیک اینڈ چیک اٹ آؤٹ، کیا غلطیاں کیے ہیں، ایک ریمائنڈر بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ کرنے کا موقع دے دیتا ہے. تیسری چیز از واٹ ہمارے گناہ مٹانے کے لیے بھی تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ. چوتھی چیز از واٹ ہمیں جو ہے لائک غور و فکر کرنے کے لیے، کہ راستے اللہ کے قریب کرنے کے لیے بھی کرتا ہے نا. کبھی کبھار ایک انسان بیمار ہوتا ہے، بیڈ پہ رہتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کیا سوچتا ہے، اس کے دماغ میں کیا، وہ ایک کمپلیٹ ریفارم ہوتا ہے. فرینکلی اسپیکنگ آئی ول ٹیل مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ جب انسان ایک بیمار ہوتا ہے نا، حرکت میں جب تک ہیپی رہتا ہے، ہیلدی رہتا ہے، ہیپی رہتا ہے، تسلی میں رہتا ہے، آل دوز تھنگس، اس میں اتنا بدلاؤ نہیں آتا ہے. جب وہ بیمار میں رہتے وقت ہے نا، سوچنے کا وقت زیادہ ملتا ہے اس کو، وہ سوچتا ہے، انالائز کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے، یہ کیوں آئی ہے بیماری، واٹ ڈیڈ آئی ڈو، واٹ وینٹ رانگ، کیا کسی کو میں ہرٹ کی ہوں، کسی کو کچھ تکلیف دی ہوں میں، یا اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، یا میں کچھ غلطیاں کی ہوں میں، یا غلطیاں کی تو یا میں یہ غلطی کی ہوں، یا معافی مانگنا ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگنا، اللہ کے قریب جانا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے گڑ گڑانا، اللہ کے راستے پہ زیادہ فوکس کرنا، کچھ نہ کچھ اٹ از ٹیچنگ یو سم تھنگ. یا گناہیں مٹانا شروع کر دیتا ہے. وائی دا مومنٹ آپ کو اللہ تعالیٰ پھر کیور کر دیتا ہے، when you come back you will be a different person. There will be a sort of changes in you. You will not be the same person. بیماری کے بعد اٹھے بعد ایک انسان جو ہے شکر گزار زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں زندگی کا امپورٹنس معلوم ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے مجھے کرنے کا کام کیا ہے. سو آل دس پیٹرن چینجز. تو یہ جو ہے اندھیرا پن، جو اندھیرا آیا ہے، از ناٹ اے غضب، یہ اٹ از ناٹ اے پنشمنٹ. اللہ تعالیٰ وحی کا روکنا میں بھی دیر از اے وزڈم، دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. اللہ تعالیٰ ایک ریزن سے ہی اللہ تعالیٰ روکا ہے. جیسا وحی از امپورٹینٹ، وحی کا روکنا بھی امپورٹینٹ تھا ان کے لیے. تو دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ کہ دونوں بھی امپورٹینٹ ہے. وحی کا آنا بھی امپورٹینٹ ہے، وحی کا رکنا بھی امپورٹینٹ ہے. جس طرح آتا ہے دنیا جو ہے روشن ہوتی ہے، اسی طرح اندھیرا، وحی کا رکنا اندھیرا ہے، وہ بھی امپورٹینٹ ہے. زندگی میں حرکت ہوتا ہے، زندگی از واٹ روشنی، روشنی حرکت، زندگی اور امید، یہ سب. یہاں پہ سکون ہے، یہاں پہ سکون ہے، اندھیرا ہے، خاموشی ہے. There are so many things اندھیرا. So both goes hand in hand. مکمل نہیں ہوتا. That is what it is being said. السعدی کیا کہتے ہیں کہ تسلی، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح رات کچھ وقت تک ہے، وہی تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے، ڈونٹ وری، واپس صبح آئے گا، والضحیٰ، صبح آئے گا، دیٹ مینس پھر سے وہی سٹارٹ ہوگی، پھر پیغام آئے گا آپ کو. تو وہ رک جانا کا مطلب کیا ہے، پرماننٹ نہیں ہے، رکنا ٹیمپرری ہے. اسی طرح ہمارے لیے لیسن کیا ہے، ہماری زندگی میں بھی تکلیف آنا وہ ٹیمپرری ہے،
اس میں learnings are there. There are so many lessons that اللہ تعالیٰ teaches us. ہمیں چینج کرنے کے لیے ہمارے لیے there are so many things happens in our mind. تو ہم لوگ جو ہے وہ تکلیف میں یہ بولتے ہیں نا تراشے جاتے ہیں. اللہ تراشتا ہے ہمیں ڈفرینٹ فارمس میں. جس سے زیادہ محبت کرتا ہے نا اس کو زیادہ تکلیف دے. سب سے زیادہ محبت انبیاء کو, سب سے زیادہ تکلیف ان کو. وائی تراشتا ہے اپنے بندے کو, اپنے بندے کو خود تراشتا ہے, اسے سنوارتا ہے, اسے ہدایت دیتا ہے, اس کو سکھاتا ہے, سب کر کے اس کے گناہیں مٹاتا ہے, اس کو پاک کرتا ہے, اس کے بعد اس کو لے کے جاتا ہے. So always feel that any taklif comes down, it is again alhamdulillah ala kulli hal, یا رب ہر حال میں خوش ہوں. بیکاز وی ڈونٹ نو یہ تکلیف کا ذریعہ کیا ہے, یہ تکلیف سے کس یہ جب بولتے ہیں نا جب آخرت میں ہم جاتے ہیں نا, when we come to know, when we see our نام عمل, then we'll be knowing it at that time. اللہ تعالیٰ یہ تکلیف کیوں دیا تھا, اچھا اس لیے دیا تھا, اچھا اس لیے ہوا تھا. سو you'll be amazed. اللہ یہ تو دیتا تھا, اگر تو یہ دیا ہے الحمدللہ, اتنا کچھ میرے گناہ مٹے ہیں, یا میں یہ غلطی میں مان لی ہوں, میں یا یہ غلطی میں پہچانی جو میں کر رہی تھی اتنے دنوں سے, مجھے نہیں پتا تھا, اب مجھے پہچان ہو گئی ہے, اب توبہ کی ہوں, یا اللہ میں توبہ کی ہوں, بچ گئی ہوں میں. اگر اللہ تعالیٰ تکلیف بھی نہیں دیتا, انسان کو کچھ نہیں دیتا, تو انسان جو ہے اپنے اپنے اس میں ہی رہتا ہے نا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت بیان ہوتی ہے. یہاں پہ یہ دو آیتوں میں جو دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ ہیز یوزڈ فیو تھنگس. پہلی چیز از واٹ, اللہ تعالیٰ جو ہے نرمی اور محبت سے بات چیت ہوتی ہے. یہاں پہ نرمی اور محبت مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے والضحیٰ, اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس پہلی کرن کے, مطلب کونلی دھوپ بولتے ہیں نا, ایک دم نرم کونلی دھوپ, اس دھوپ کی قسم کھاتے ہیں, وہ دھوپ کی قسم, دیٹ از ویری نائس, ویری کمفرٹ. تو وہ دھوپ اور لیل کی قسم کھاتے ہیں. اب یہ دو چیز کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نرمی اور پیار سے, سکون سے آپ کو سمجھاتے ہیں. سمجھانے کا انداز, he has used these terms, he has not used harsh terms. بھڑکتی ہوئی آگ والا دھوپ نہیں بولے ہیں. He has used the نرمی والا, سکون والا, راحت والا, کمفرٹ والا, امید والا, وہ دھوپ کا اگزامپل لیتے ہیں. اینڈ دین رات کی کیسی دھوپ, کیسا, جہاں پہ سکون ہے, راحت ہے, اور حرکت نہیں ہوتا ہے, انسان آرام کرتا ہے. تو دیٹ چیز سیئنگ دیٹ اگر وہی رک گئی ہے تو آپ پریشان نہ ہوئیں, اس کے بعد ہیپینس بھی آتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں دوحا کا مطلب کیا ہے, وحی کا نازل ہونا, روشنی, امید کا ذکر ہے. لیلی سجا مطلب کیا ہے, رک جانا, وحی کا رک جانا, خاموشی اور اطمینان کا اظہار کرتا ہے. یہ دونوں کا کمبینیشن کیا ہے, زندگی کے دونوں مرحلے ضروری ہے تاکہ انسان صبر اور شکر کر سکے. اب یہاں پہ صبر اور شکر, شکر کس چیز کے لیے, جو نعمتیں وہ دیا ہے, دیٹ از وہی نازل ہوئی ہے. نعمتیں جو دیا ہے وہی نازل ہوا ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے. ابھی ہم ہیلدی ہے, شکر ادا کریں, کھاتے پیتے ہیں, شکر ادا کریں, سانس لیتے ہیں, شکر ادا کریں, ہر چیز اللہ تعالیٰ, روٹی, کپڑا اور مکان دیا ہے, شکر ادا کریں. یہ نعمتوں کو شکر ادا کریں. صبر کب کرتے ہیں, جب تکلیف آتی ہے, صبر کریں. کوئی چیز رک جاتی ہے, صبر کریں. یا کوئی پرابلم سالو نہیں ہوتا ہے, صبر کریں. پریشانی آتی ہے, صبر کریں. تو اللہ تعالیٰ بیسٹ کمبینیشن صبح اور رات میں ہمیں کیا سکھاتا ہے, شکر اور صبر. صبح کی روشنی, امید, حرکت, ہر چیز از واٹ, شکر 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 شکر. اندھیرا پن یہاں پہ جو ہے, اگر کچھ یہ بولتے ہیں نا تکلیف, مشکلات, پریشانی, مایوسی, صبر صبر صبر. So these are two major things which Allah Ta'ala is teaching us. رات اور دن دونوں نعمتیں ہیں, دونوں کے بغیر زندگی ادھوری ہے. مشکلات اور آرام دونوں اللہ کا پلان کا حصہ ہی ہے تاکہ ہم انسان بن سکیں, ایک بہترین انسان. وہی that's what I was telling you نا, کہ اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے, there is a reason behind it. اس کے پیچھے ایک میجر ریزن بھی رہتا ہے. ٹھیک, اللہ کا پیغام کوئی بھی اگر وہی کا رک جاتا ہے, جانا برداشت کرنا پڑا, تو ہمیں بھی جو ہے مشکل کے وقت بھی جو ہے گھبرانا نہیں چاہیے. جس طرح تسلی دے رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پریشان مت ہوئے, وقت تھوڑی دیر کے لیے رک گیا ہے وہی, آپ اطمینان میں رہیں,
اسی طرح جو ہے ہمیں مشکل میں جب آتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ صبر بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا ہے، اور اس یقین سے دعائیں کرنا ضروری ہے۔ ہمارے لیے سبق، ہر سکون کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، ہر سکون کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ جیسے کہ رات کا سکون انسان کے لیے راحت رہتا ہے، رحمت ہے، وہ ہمیں نہیں پتا۔ اوکے، دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ مشکل صبر کا ذریعہ ہے۔ مشکل اللہ تعالیٰ ہمیں کیا چیز سکھاتا ہے؟ ہر مشکلات جب دیتا ہے تو کون سی چیز ہمیں سکھاتا ہے؟ صبر کرنے کا۔ اور جب زندگی دیتا ہے، صبح دیتا ہے، تو کون سی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے؟ نعمتیں دیتی جا رہا ہے تو شکر۔ رائٹ؟ اللہ کا لہجہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار بھرا ہے۔ ویری بیوٹیفل ورڈز ہی ہیز یوزڈ فار ہم۔ اب آیت نمبر 3 دیکھیں۔ وَالضُّحَا، قسم ہے چاشت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور رات کی، جب قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، ماں مطلب نہیں، دیکھیں، وَدَّعَكَ چھوڑتا آپ کو، اللہ تعالیٰ نہیں، وَدَّعَكَ آپ کو چھوڑنا، رب کا آپ کا رب، وما اور نہ، قلا وہ ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض بھی نہیں ہے اور چھوڑے گا نہیں آپ کو۔ تو کبھی تکلیف ہوتی ہے نا لائف میں، زندگی میں تکلیف آتی ہے، تو یہ نہ سوچے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کیا تیرے رب تجھے چھوڑ دیا ہے، یا اللہ از اینگری وتھ یو فار دیٹ ریزن یو آر گیٹنگ آل دیس پرابلمس ان لائف۔ نیور ایور تھنک ان دیٹ وے۔ تو ہمیشہ یہ سورج جب پڑھتے ہیں نا، ہمیں اطمینان قلب ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ دا ورڈ ماں کا مطلب کیا ہے؟ بالکل نہیں، نیور۔ اوکے، ماں جو ہے بالکل نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ انکار کا زیادہ تاکید دینے کے لیے ماں یوز ہوا ہے، یہ ایبسلیوٹ نیگیشن ہے، نو۔ ماں مطلب کہ بالکل نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ تعالیٰ بالکل آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ سے بالکل ناراض نہیں ہے، آپ سے بالکل، آپ کو بالکل نہیں چھوڑے گا۔ ہی ول ناٹ لیو یو۔ ودا، دیکھیں، ودا کا مطلب کہتے ہیں تجھے الوداع کرنا، مطلب کہ ودا مطلب کیا ہے؟ الوداع کرنا یا چھوڑنا۔ الوداع کا مطلب ہوتا ہے فیئر ویل، یہاں پہ ودا کا مطلب فیئر ویل کرنا یا چھوڑ دینا کسی کو، پرماننٹلی چھوڑ دینا، دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ رب کا، تیرا رب، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہیز ناٹ یوز دا ورڈ اونلی رب، تیرا رب، ایک پیار بھرا قریبی رشتے کے لیے۔ ابھی بولتے ہیں نا، کبھی کبھار ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں، دیکھو یہ کام کیا ہے، یا دیکھو آپ کا، دیکھو آپ کیا بولتے ہیں اگر بچہ اگر اچھا مارکس لے کر آیا ہے، یا کچھ میڈل لے کر آیا ہے، یا مارکس لے کر آیا ہے، تو ہاؤ ڈو یو ریفر ٹو یور ہسبینڈ؟ دیکھو آپ کا بیٹا کیا لایا ہے۔ وین یو سے آپ کا بیٹا کیا لایا ہے، آپ کا بیٹا دیکھو کیا لے کر آیا ہے، دا مومنٹ یو سے اس کو قریب کر دے رہے نا، فادر کے اور قریب ہوتے قریب کر دیے فادر کے بیٹے کا رشتہ، مطلب آپ کا بیٹا۔ تو دا مومنٹ اللہ تعالیٰ سے آپ کا رب، تو دیٹ مینس ہمیں خوشی ہوتی ہے نا، میرا رب، ہاں میرا رب ہے۔ اللہ از ناٹ ٹیلنگ رب جنرل، سب کا رب کی طرح بات نہیں کیا ہے۔ میں بالکل تم سے چھوڑوں گا نہیں، میں بالکل نہیں چھوڑوں گی، دیٹ از واٹ اللہ تعالیٰ سے، میں بالکل نہیں تمہیں چھوڑوں گا، تمہارا رب، تمہارا رب، یہاں پہ دا ورڈ تمہارا رب از اے بیوٹیفل انداز، ایک پیار، اور ایٹ دا سیم ٹائم اپناپن، پیار، تسلی، اور ایک بولتے نا قریبی رشتے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے، تیرا رب تجھے چھوڑے گا نہیں۔ ہاؤ بیوٹیفل انداز ہے۔ اللہ یوز دا ورڈ رب کا، اوکے، وما، اور بالکل نہیں۔ دوسرا انکار، ایک انکار کیا تھا؟ ماں کا جو ایک انکار کیا تھا کہ وہ انکار کس لیے تھا؟ میں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا وما اور بالکل نہیں، دوسرا انکار کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ کہتا ہے بالکل نہیں چھوڑوں گا، دیٹ مینس بالکل نہیں نفرت کروں گا، نہ تم پہ نفرت کروں گا، غصہ کروں گا، نہ دور کروں گا۔ دس از اے بیوٹیفل وے آف ٹیلنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہا تھے نا، تو ان کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہ میں آپ سے ناراض ہوں، نہ میں آپ کو چھوڑوں گا۔
ما ودع کا مطلب کیا ہے؟ ودع کا مطلب سیئنگ ایز بائے، گڈ بائی بولنا، فیئر ویل کا ودع مطلب کیا ہے؟ کسی کو رخصت کر دینا، گڈ بائی بولنا، فیئر ویل کرنا. لیکن جب ماں ورڈ آ جاتا ہے اس کے ساتھ تو ایبسلیوٹ ہے، مطلب ڈیفینیٹلی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ، بالکل نہیں چھوڑوں گا، بالکل نہیں چھوڑوں گا. دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. یہاں پہ ودع کا استعمال ہوا ہے یہاں پہ فیئر ویل لو فیلڈ لیول میں، جیسے کہ فیملی پیار والے کے لیے کرتے نا، دشمنوں کے لیے نہیں، پیار والوں کے لیے کرتے. میں بالکل نہیں تمہیں چھوڑوں گی، میں آئی ایم آلویز دیئر وتھ یو، the way we talk to our children, right? رب کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا ہے. صرف تیرا، صرف اللہ نہیں ہے، رب کا، تیرا رب ہے. یہ پھر اگین پیار کا اظہار ہوتا ہے یہاں پہ. تمہارا مالک، تمہارا پروٹیکٹر. دیکھیں he has used the word رب، has not used the word اللہ. تیرا اللہ تجھے چھوڑے گا نہیں، تیرا رب. رب کا مطلب کیا ہے؟ مالک، خالق اور مدبر. تیرا مالک تجھے نہیں چھوڑے گا. تیرا پیدا کرنے والا مالک، خالق، تیرا خالق جس کو پیدا کیا ہے تجھے نہیں چھوڑے گا. تیرے کو پالنے والا مدبر، پالنے والا، تیرے پالنے والا تجھے نہیں چھوڑے گا. تو یہاں پہ جو ہے تمہاری حفاظت کا، ہر چیز کا گائیڈنس، حفاظت، ایوری تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک کیئر. کیا ایسا مالک اپنے رسول کو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا، اپنے رسول کو نہیں چھوڑے گا. دیٹ از واٹ اٹ از یوزنگ دا ورڈ رب کا. وما قلا، وما قلا مطلب، قلا کا مطلب کیا ہے؟ نفرت، غصہ، کسی وجہ سے دور کر دینا. اوکے، یہ لفظ بیسیکلی جو ہے اٹ از بین یوز لائک دیٹ. یہاں پہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی ملتی ہے کہ اللہ نے صرف انہیں یہ واٹ یو سے نہیں چھوڑا، ایٹ دا سیم ٹائم وہ غصے میں بھی نہیں ہے، ناراضگی میں بھی نہیں ہے. سو ہی از ہیپی اینڈ تسلی، اللہ تعالیٰ جو ہے تسلی دیتے ہیں. یہ کیوں دا ورڈ اللہ تعالیٰ ہیز یوز دا ورڈ تمہارا رب تمہیں نہیں چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں نا، یا اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، یا وہی نازل نہیں ہوئی ہے تو یہ پریشان ہے. پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے راضی ہے. He has not used the word. He has used that word that was hitting him. وہ کون سا ورڈ ان کو ہٹ کر رہا تھا؟ کون سا ورڈ لوگ نا انہیں موک کر رہے تھے؟ کون سا ورڈ لوگ انہیں ستا رہے تھے؟ مشرکین مکہ کون سا ورڈ لے کر ان کو ستا رہے تھے؟ تمہارا رب تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہارا رب تمہیں چھوڑ دیا ہے. وہ ہمارا نہیں ہے، وہ تمہارا رب ہے، تمہیں چھوڑ دیا ہے. اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے کہ تمہارا رب، اے محمد، تمہارا رب تمہیں نہیں چھوڑا ہے. That means I am always with you. تو یہاں پہ قریبی کا رشتہ اینڈ دا ورڈ چھوڑنے کے لیے آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ has used this term. چھوڑنا is a word. Okay؟ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ناراض ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کہہ دیتا ہے چھوڑا نہیں، میں چھوڑوں گا تمہیں، نہ ناراض ہوا ہوں. تو یہاں پہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیار محبت سے؟ تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہے، یہ ٹیمپرری پاز ہے، تھوڑے دن کے لیے میں وہی نہیں بھیجا ہوں، پرماننٹ نہیں ہے. ہے نا؟ اب ہم بولتے ہیں نا تمہارے امی تم سے ناراض نہیں ہے، تمہاری ماں تم سے ناراض نہیں ہے، صرف تھوڑی دن بات نہیں کیے ہیں، صرف تھوڑی دیر بات نہیں کیے ہیں، پھر بات کروں گی نا میں، پھر کر رہی ہوں نا میں. لک ایٹ دا ٹرمز دیٹ از بین یوزڈ. ٹھیک ہے. اوکے، مفسرین کیا کہتے ہیں اباؤٹ دس آیت؟ ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیت وحی کے رکنے کے بعد نازل ہوئی ہے. اوکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ لیکن میں ناراض ہوں، نہ میں تمہیں چھوڑوں گا. قرطبی کیا کہتے ہیں کہ لفظ رب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انٹینس لو اور آنر کا اظہار کرتا ہے، بے پناہ محبت اور عزت کا. دیٹ ٹرم رب کا، تیرا رب از نتھنگ بٹ، اس میں محبت اور عزت دو بھی شامل ہے. فخر الدین الرازی کیا کہتے ہیں کہ ما ودو کا و ما قلا کا میننگ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائیکولوجیکلی ری ایشورنس کرے کہ سب سے پرفیکٹ ذریعہ ہے. مطلب ان کو اطمینان قلب دے رہے اللہ تعالیٰ کہ اپنے مشن میں چلے جائیں، آپ اپنا مشن آپ کنٹینیو کریں. آپ ان کی باتوں میں رہ کے میں آپ سے پریشان ہو گیا ہوں یا میں آپ سے ناراض ہوں، اینڈ آل دوز تھنگس شوڈ ناٹ افیکٹ یو.
آئی ایم آلویز دیر، نہ میں تمہیں چھوڑا ہوں، میں تم سے ناراض ہوں. آپ اپنا کام کرتے جائیں، اپنے مشن میں رہ جائیں، آپ ڈونٹ وری اباؤٹ آل دس تھنگس. سو ری ایشورنس کر رہے ہیں یہاں پہ. اوکے، اب یہاں پہ ریفلیکشنز کیا ہے؟ ہر رکاوٹ کے بعد اللہ تعالیٰ تسلی ضرور دیتا ہے. ہمارے دل کو بھی اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے. ایک رکاوٹ، ایک پریشانی، اس کے بعد ہمیں تسلی دیتا ہے. اوکے، دیٹ از ون تھنگ. اور جو بھی تکلیف ہے، رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ پرماننٹ، ہمیشہ پرماننٹ نہیں ہے، وہ ٹیمپرری ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے پیار اور محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں جو ہے وہی کو روکا ہوں، پرماننٹ نہیں، ٹیمپرری کے لیے، زیادہ ٹائم کے لیے نہیں، تمہیں نہیں چھوڑا ہوں میں. دیٹ از واٹ ہی سیز. اللہ تعالیٰ لیسنس ہمیں کیا ملتا ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا نہیں، کبھی نہیں چھوڑے ہیں. یہ جو مشکل وقت تھا وہ ٹیمپریری تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ. دوسری چیز ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے اس آیت سے؟ کہ اللہ کا محبت جو ہے، پیار محبت جو ہے، یہ اظہار ہوتا ہے دا ورڈ رب بکا میں. اللہ تعالیٰ انہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے ان کو عزت، محبت اور خیال. رب، میں تمہیں پالنے والا، میں تمہارا مالک ہوں، میں پالنے والا ہوں، تو تمہارا ہر چیز خالق بھی میں ہوں، ہر چیز میں ہوں، تو میں دیکھ لوں گا تمہیں. یو ڈونٹ وری، تم پریشان مت ہو. اتنا محبت اور عزت سے سکون قلب دے رہے تھے. اوکے، اب یہاں پہ کیا چیز کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ نیگیٹو چیزیں جو بھی تمہارے دماغ میں آ رہے نا، وہ سب کو ہٹا دو. اب یہ باتیں جو بول رہے ہیں نا، تمہارا رب تمہیں چھوڑ دیا ہے، میں وہی کہوں گا، میں تمہارا رب تمہیں نہیں چھوڑا ہے. اور یہ سب نیگیٹو چیزیں ہٹائیں، یقین کریں کچھ بھی نہیں، nothing will happen and move on. اوکے، دیٹ از تھنگ. اب یہ تین آیتوں میں ہمارے لیے لائف لیسنس از واٹ. یہ تین آیتوں سے ہر مشکل کے بعد روشنی ہے. یہاں پہ امید دلاتا ہے اللہ تعالیٰ. صبح کا وقت ہمارے لیے انسپریشن ہوتا ہے، جہاں پہ صبر ہو، پیشنس ہو، ہوپ ہو، گروتھ ہو، ہر چیز ہے. صبر اور شکر سیکھو، دو both the things goes hand in hand. دن میں کیا چیز ملتا ہے؟ کمفرٹ ہے، ایکٹیویٹی ہے، حرکت ہے، زندگی ہے، خوشی ہے، امید ہے، کام ہے، تھکان ہے، ہر چیز. رات، رات سکون ہے، رات ٹھہراؤ ہے، رات از اگین خوشی کا ماحول ہے، رات ملاقات کا ٹائم ہے. سو رات از اگین ہیز اٹس اون بیوٹی، ڈے ہیز اٹس اون بیوٹی، رات ہیز اٹس اون بیوٹی. ہر چیز بیلنس اپریشیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. انسان کا گروتھ بھی ہو، ہر چیز میں بیلنس کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کسی کو ایک ہی چیز، ایک ہی رخ نہیں دیتا ہے، اس کے لیے ایک نیگیٹو بھی رکھتا ہے. both the things go hand in hand. دوسری چیز ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، دیٹ از دا تھرڈ پوائنٹ از واٹ، یقین اور تسلی ضروری ہے. یقین اور تسلی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرومس کیا کیا ہے؟ کہ میں تمہیں جو ہے چھوڑا نہیں ہوں، تمہیں تھاما ہوا ہوں. آئی ڈینٹ لیو یو. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تسلی ہوتا ہے نا، اللہ تو ہے نا. ہمیشہ یاد رکھے، جب بھی لائف میں کبھی بھی تکلیف ہوتی ہے، کچھ بھی ہے، اللہ تو ہے نا. اللہ، یو ٹیک کیئر آف مائی تھنگس، میرے پورے پرابلمس تو سالو کرے. یو آر دیر یا رب. مجھے یقین ہے. اوکے، وہ بھروسہ ہمیشہ ہمیشہ رکھیں. دیٹ از امپورٹینٹ. نیکسٹ امپورٹینٹ تھنگ، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں. ڈیفیکلٹیز جو بھی تکلیفیں آتے ہیں اپنی زندگی میں، ایک ٹھہراؤ کے لیے جیسا ہوتا ہے، جہاں پہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. کیا سوچتے ہیں ہم لوگ؟ کیا یہ تکلیف دیا ہے؟ اس سے مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس سے میرے گناہ مٹائے گا، مجھے کچھ سکھانے والا ہے، یا مجھے معافی مانگنا ہے، یا میں کوئی غلط کام کی ہوں؟ What is the thing that is happening? Difficulties is actually for a pause for us to sit down, think, reflect back, move ahead. اس کے بعد فل اینڈ فل جوش میں جو ہے، اب جیسا بولتے ہیں نا، رات میں جو ہے اندھیرا پن میں کیا کرتا ہے انسان؟ رات میں کیا کرتا ہے؟ تھکان، محنت کرتا ہے، تھک جاتا ہے، سوتا ہے. تو سونا کرنا، جب صبح اٹھتا ہے ایک دم فریش اٹھتا ہے نا. اسی طرح جو ہے انسان جب ڈیفیکلٹیز، تکلیفوں میں رہتا ہے، تو وہ سوچتا ہے یہ کیوں ہوا ہے، کیا ہوا ہے، میری غلطیاں کیا ہے، میں اپنے آپ کو کیسے چینج کروں، اللہ کے کتنے قریب جاؤں، میں کیا کیا گناہ کیا ہوں میں، اور کیا اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، مطلب اللہ تعالیٰ کے قریب کیوں نہیں جا رہا. واٹ آر دا تھنگس، ہی تھنک سو مینی تھنگس.
اس کے بعد اپنے آپ کو بدلتا ہے. دیر از اے ریفارم، مطلب ایک چینج ہوتا ہے اس میں. چینج ہو کے کیسا آتا ہے وہ، جب بیماری ہونے کے بعد واپس آتا ہے ایک فریش مائنڈ میں آتا ہے، ایک نیو تھاٹس میں آتا ہے، ایک نیو امید، نیو تھاٹس، فریشنس اینڈ ایوری تھنگ. جس طرح رات کے بعد انسان فریش ایک امید کے ساتھ جاگتا ہے، اسی طرح انسان کو تکلیفوں کے بعد جب تکلیف کا اللہ تعالیٰ راحت کے راستے کھولتا ہے، وہی فریشنس، وہی امید، وہی خوشی، وہی پازیٹیوٹی میں وہ آتا ہے. تو ڈیفیکلٹیز، تکلیفیں دنیا میں جو ہے اٹ از اے پاز، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے ہر تکلیف میں جو ہے حکمت ہے. جس طرح یہاں پہ وہی کا روکنے میں حکمت ہے، اسی طرح ہمارے لیے زندگی میں تکلیفیں میں اس میں بھی حکمت ہے. جس طرح وہی روشنی اللہ تعالیٰ کیا وہ تکلیفیں جو وہی کا رکنا ٹیمپرری ہے، ہمارے لیے بھی تکلیفیں رکنا ٹیمپرری ہے. جس طرح صبح کا آنا وہی کا نازل ہونا ہے، وہ خوشی امید لے کر آتا ہے، اسی طرح رحمتیں لے کر آتا ہے. دیٹ از when the problem gets solved، اور تمہارے لیے جو ہے پرابلم جو ہے سالو ہو جاتا ہے، یا خوشی کی امیدیں، مطلب اللہ تعالیٰ جب راستے کھول دیتا ہے. So you feel in that way. So basically this I think deals with your heart and your brain. کنیکٹ کرتے جائیں آپ. صبح کو دیکھیں، آپ سے صبح میں دیکھیں، شکر ادا کریں، یا رب تو نے زبردست صبح دی ہے الحمدللہ. اور یہ دعا کو ضرور یاد کریں. جب رات آتی ہے، جب رات ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، وَاللَّيْلِ، یا اللہ تو رات دے دیا ہے، سجا، سکون کے لیے، راحت کے لیے، کمفرٹ کے لیے. حرکت نہیں ہے، یہ سب یہ آیت پہ جئیں گرلز، وہ ریفلیکٹ کریں. سکون آ گیا ہے، یس سکون ہے. اب جب سوتے ہیں، آپ سوتے ہیں، یا اللہ تو سکون دیا ہے، میں آرام سے سو سکتی ہوں، میرا باڈی ریپیئر ہو رہا ہے، ایوری تھنگ از ہیپننگ. مجھے میرا برین جو ہے تسلی، میرا برین از سلیپنگ ناؤ، مائی باڈی اینڈ ایوری تھنگ از ریلیکسنگ سلیپ. یا رب تو یہ دیا ہے، اس کے لیے شکر. اب یہ نعمت ہے نا، وہ جو ہمارا سونا ہو، ریلیکس کرنا ہو، بھاگم دوڑ نہیں ہے، وہ رک جانا ہو، وہ پوری دنیا کو روک دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کچھ کام نہیں. تو جب جو ہے آپ ضرور دعا کریں، وہ نعمت ہے، وہ سکون ہے، راحت ہے، ہیپینس ہے. تو شکر، جب نعمتیں دے رہا ہے، شکر 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 ادا کر. جب صبح ہوتی ہے تو اس صبح کی وہ ایک ہیپینس، اس کی امید، پھر اس کے بعد شکر ادا کرے. ٹھیک ہے. سو دس از اے موسٹ بیوٹیفل آیتیں which اللہ تعالیٰ has revealed to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ہم جو ہے نیکسٹ 3 آیتیں کریں گے، نیکسٹ 4 to 8. I want you girls to learn this 3 آیتیں، اینڈ 3 آیتیں جو ہے اپنی نماز میں کر لیں. ہو سکا تو 3 یا 4 آیتیں یاد کریں اور اپنے نماز میں ڈیلی شامل کر لیں. سو انشاءاللہ سورہ دوحہ 11 آیتیں ہیں. ان دیٹ وے یو ول بی لرننگ دا آیت. جب پڑھتے ہیں نا، جب آپ ریڈنگ بھی کریں، آپ قرآن شریف لیں، ریڈ کریں، جب آپ ریڈ کریں گے نا، بیک گراؤنڈ میں نا اس کا میننگ کو سمجھے. والضحیٰ، مطلب دا مومنٹ الضحیٰ آتا ہے، وہ ارلی مارننگ کا سن رائز کو محسوس کرے. وہ سن رائز ہو، تھنک آف دیٹ ریور ہو، سن رائز ہو، برڈس کا ہو، یا پورے جانور ہو، انسان کس طرح چہل پہل کرتا ہے، وہ کنولی دھوپ کیا اچھا رہتا ہے، جسم پہ لگتا ہے، ہاؤ یو فیل. وہ فریشنس، وہ ہوا، وہ ٹھنڈی ہوا ہو، وہ فریشنس ہے. نہ گرمی ہے، نہ پسینہ ہے، نہ اریٹیشن ہے، نہ بیزارگی ہے، نہ چبھن ہے، دھوپ کا چبھن کچھ نہیں ہے. راحت، سکون، ہیپینس، روشنی، امید، کمفرٹ، جذبہ کچھ کرنے کا. اوکے، آل دوز تھنگس آر ایکچولی مینٹ. وہی قرآن جب ہم کیا ہے، قرآن وہ نور کے بارے میں نا، جب قرآن ہم سمجھیں گے، کریں گے ہماری زندگی میں، دا سیم افیکٹ لے کر آئیں. جب ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یا اللہ یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن ہمیں روشنی دیتا ہے، یہ قرآن میری امید ہے، نور ہے، یہ زندگی ہے، میری زندگی ہے، یہ قرآن حرکت دیتا ہے مجھے. آل دوز تھنگس جو ورڈس ہیں نا، وہ ریفلیکٹ کرتے جائیں. جسٹ والضحیٰ واللیل اذا سجا. تو لیل کے لیے، اس کے لیے پھر اگین یو تھنک ان دیٹ وے. تو دیٹ از واٹ آئی ہیو ٹو سے دیٹ اللہ تعالیٰ پھر اگین سیز دیٹ میں تمہیں چھوڑا نہیں ہوں، تمہیں ناراض نہیں ہوں، میں نہ تمہیں چھوڑا ہوں نہ ناراض ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب تکلیفیں دیتا ہے یا کچھ بھی ہے، یا اللہ تم سے ناراض مت رہا، یا اللہ بس مجھے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایسا کام کرا، یا اللہ جو تو راضی ہے، تجھے جو چیزیں پسند ہے میرے ہاتھ سے وہی کام کرا، جو چیز تجھے نا پسند ہے میرے ہاتھ سے مت کرا. یا وہی تیرا رضا از میرا رضا، رضیت باللہ ربا، میرے رب کے رضا میں راضی ہوں. ٹھیک. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ول ڈو اٹ.
Before that one ایک دعا کر لیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی. پہلے از ورڈ اللہ کے یہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم إني أسألك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك جنة الفردوس. اللهم إني أسألك جنة الفردوس. اللهم إني أسألك جنة الفردوس وأعوذ بك من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.